یہودا کے دل میں اللہ نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی، تو یہودا نے اپنے بھائی سے کہا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو، اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا مطلب کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادے پر مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ تو بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم یہی طے کر چکے ہو اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ ہیں اور سانپ، بچھو، طرح طرح کے موذی جانور ہیں، تم اس میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا تو وہ ختم ہوگا تو تمہاری مراد حاصل ہوگی اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہو گے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور کنویں سے پانی نکالے تو یہ نکلے گا تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، تو اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہوگا۔ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے۔ الغرض بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو ان کا کرتا نکال کر اس سے ہاتھ باندھے۔ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب آدھے کنویں تک پہنچے تو اس کی رسی کاٹ دی۔ اللہ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی تو یوسف علیہ السلام نے اس پر بیٹھ گئے یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے تو یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، پوچھا کیا حادثہ ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہیں؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اس درمیان میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا۔ انہوں نے صحیح سالم دیکھ کر فرمایا کہ میرے بیٹو، یہ بھیڑیا کتنا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام پر ان کی جعل سازی کا راز فاش ہو گیا، تو فرمایا یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے، اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔ ادھر اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آیا جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا، اور قافلہ والوں نے پانی لانے کے لیے ایک آدمی مالک بن دعبر کو بھیجا۔ وہ کنویں پر پہنچ کر ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی رسی پکڑ لی، پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے کم سن حسین اور ہونہار بچے کو دیکھ کر وہ آدمی پکار اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اللہ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں یہ اتفاقی واقعہ تھا
کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا۔ یوسف علیہ السلام کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ قافلے کو راستے سے ہٹا کر یہاں لانا اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجنا، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ پانی نکالنے والے مالک بن دعبر نے یوسف علیہ السلام ایک مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ یہودا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام کو روزانہ کھانا پہنچانے کے لیے آتا تھا۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو وہ واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا، تو یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے۔ تحقیق کرنے پر قافلوں والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے۔ برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنا کر فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھی۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند دراہم کے عوض میں خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ تعداد دراہم میں 22 اور 40 دراہم کی مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کر لیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلے والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دیں۔ اس لیے برادران یوسف اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائیں، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلے کے ساتھ چلے اور قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس کو کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ قافلے والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے اور مصر کے بازار میں یوسف کے وزن کے برابر سونا اور اسی کی برابر مشک اور اسی کے وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر رکھی تھی۔ اس نے یہ سب چیزیں قیمت ادا کر کے یوسف کو خرید لیا۔ یوسف کو خریدنے والا ملک مصر کا وزیر خزانہ قطفیہ تھا۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دست مبارک پر مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام ہی کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ عزیز مصر قطفیہ نے اپنی بیوی زلیخا سے یوسف کے متعلق یہ ہدایت دی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے اور عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کریں۔